صحیح بخاری حدیث نمبر 115، حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فقال سبحان اللہ، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، هذا انزل الليلۃ من الفتن، کیا فتنے اس رات اتارے ہیں، وماذا فتح من الخزائن، اور کیا خزانے اس رات کھولے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ایقظوا صواحبات الحجر، ان حجروں والوں کو جگاؤ، فرب کاسیات فی الدنیا عاریۃ فی الاخرہ، کتنی ایسی ہیں جو دنیا کے اندر پہناوا کرنے والی ہیں اور آخرت کے اندر وہ ننگی ہوں گی۔ اس حدیث پاک میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے تھوڑا لفظوں کو سمجھیں۔ استيقظ النبی، اس کا معنی ہوتا ہے یقظہ سے بنا، اب استفاد میں لے جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے جاگنا۔ اس ذات لیلۃ، ایک رات، ذات لیلۃ یہ منکرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی متعین رات نہیں ہوتی، کوئی ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فقال سبحان اللہ، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، سبحنا سبحان اللہ، سبحت سبحان اللہ، فعل محذوف ہوتا ہے اس وجہ سے سبحان کے اوپر زبر آتی ہے، جیسے سبحان اللہ اسرا کے پیچھے بھی سبحنا سبحان اللہ اسرا، تو یہ مفعول مطلق ہے جس کے عامل کو حذف کرنا وجوہی سماعی طور پہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ماذا انزل الليلۃ من الفتن، کہ سبحان اللہ کس قدر فتنے اتارے گئے، یہاں پر فتنوں کی کثرت کو بیان کیا گیا۔ فتنہ کی جمع ہے، وماذا فتح من الخزائن، اور کتنے خزانے کھولے گئے، یعنی یہ وہ بات تھی جو بعد میں ہونے والی تھی، یہ پروفیسیز ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں جو آپ نے فرمائی کہ عربوں پر جو فتنے کھولے گئے اس کو آپ کو پہلے دکھا دیے گئے، یہ بھی آپ کی نبوت کی نشانی ہے، جو بہت بعد میں چیزیں ہونے والی تھی آپ کو پہلے دکھا دی گئی۔ فرمایا کتنے ہی فتوحات ہوئی، کتنے خزانے کھولے گئے، مسلمانوں کے پاس دولت آئے گی، اس کی طرف پہلے اشارہ کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا ایقظوا صواحبات الحجر، صواحبہ صاحبہ کی جمع ہے، حجرہ کی جمع ہے، یعنی ان حجرے والوں کو جگاؤ۔ اور فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا، کتنی ایسی ہیں جو دنیا میں پہناوا کرنے والی، باریک کپڑے پہنتی ہیں، عاریۃ فی الاخرہ، آخرت میں ننگی ہوں گی۔ تو لہذا اس حدیث پاک میں جو فتنے آنے والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دکھا دیا گیا، اور فتوحات بھی جو دیکھنی تھی ان کے متعلق آپ کو پہلے ہی خبر دے دی گئی۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم سبق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ بھی کیا، فتنوں کے تذکروں کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جگانے کا حکم دیا، ان کو خاص کیا۔ ابن جسکانی کہتے ہیں انما خصہن بالعقیقات لأنہ الحاضرات حینئذ، کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو موجود تھی وہی تھی، تو آپ نے اس باب سے کہ ابدأ بنفسک ثم بمن تعول، سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کر، اصلاح اپنی کر، اس کے بعد جو تیری عیالت کے اندر ہے، تو تمہارے اہل و عیال ہیں ان سے شروع کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال سے نصیحت کو شروع کیا، جاگو، کیونکہ آگے فتنے آنے والے ہیں، آگے فتوحات ہوں گی، روم و فارس فتح ہوگا، مسلمانوں کے بعد بہت دولت آئے گی، اور آہستہ آہستہ دین کے اندر ثقافت، جو دین کے اندر مضبوطی اس وقت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو فرمایا جاگو، مطلب اب یہ جاگنے کا وقت ہے، آؤ عبادت کرو۔ رب غالب طور پر یہ تکثیر کے لیے، کثرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وصف عورتوں کے اندر زیادہ ہے، بے پردگی اور لباس کو باریک پہننا، اس وجہ سے آپ نے ان کا تذکرہ کیا۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اشارہ صلی اللہ علیہ وسلم بذالک الی موجب استيقاظ ازواجی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کیوں جگانا چاہتے تھے، آپ نے اس کی حکمت بیان کر دی کہ اس وجہ سے ینبغی لہن الا یتغافلن عن العبادۃ، کہ کہیں وہ غفلت نہ کرے عبادت سے، ویعتمدن علی کونہن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس پر اعتماد نہ کرے کہ حضور کی بیویاں عبادت چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ فی حدیث جواز قول سبحان اللہ عند التعجب، ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں سبحان اللہ کہنا تعجب کے وقت کا بھی جواز موجود ہے، اور اس کے اندر اسی طرح ایک اور بات بھی ہے کہ جب انسان جاگے تو انسان کو چاہیے اللہ کا ذکر کرے، جاگتے ساتھ ہی دعائیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، ذکر و اذکار کریں، اسی طرح سونے کے وقت بھی آخری کلام اللہ کا ذکر ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور سبق ایقاظ الرجل اہلہ باللیل للعبادت، ابن حجر فرماتے ہیں گھر والوں کو جگانا، اسیما عند آیت التحدث، جب کوئی نئی نشانی آئے اس وقت بالخصوص جگانا، غفلت سے بیدار کرنا، اس کے اندر یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا۔